باللہ علی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم القيامة والله يرزق من يشاء يتفكرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزاداران سید الشہداء، محرم کی پہلی تاریخ آج ہو گئی ہے. سال میں بہت سارے دنوں کا انتظار کرتے ہیں، اس میں سے ایک محرم بھی ہوتا ہے. اور جب سال میں محرم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ پروردگار ہماری زندگی کو قائم و دائم رکھنا تاکہ اگلے برس حسین کا ماتم کر سکیں، حسین کی عزاداری کر سکیں، حسین پر گریہ کر سکیں. یہ محرم ہمیں حسین کی تو یاد دلاتا ہے، اس کی قربانیوں کی تو یاد دلاتا ہے، مگر ساتھ میں ہمیں ہمارے نفس کو پاک کرنے کا موقع بھی دیتا ہے. اس 12 دن کے عشرے میں میرا جو موضوع رہے گا وہ رہے گا معرفت نفس اور قرآن. قرآن سے ہم اپنے نفس کو کس طرح پاک و پاکیزہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے نفس کے اوپر کیسے قابو پا سکتے ہیں. کیونکہ دنیا میں ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، دنیا میں ہم جتنی بھی برائی کرتے ہیں، دنیا میں جتنی بھی ہم خرابی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، وہ صرف اور صرف ہمارا نفس ہم سے کرواتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، جو اپنے نفس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ وہی برزخ کے راستے سے گزر کر جنت کا حقدار ہو جائے گا. تو یہ جو فرشی اعضاء ہے، یہ موقع ہوتا ہے ہمیں سیکھنے کا، سکھانے کا کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ برائیاں ہیں، جو کچھ کمی ہے، اسے جلد سے جلد دور کر لیں. تو 12 دن میں آپ کے ساتھ رہوں گی انشاءاللہ، اگر موقع ملا اور اللہ نے ہمت دی تو ہم اس پہ تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے. آج یہ تمہیدی مجلس ہوگی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے پہلے تو آپ کو عزاداری پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کرتے ہیں. عزاداری کے کچھ آداب بھی ہیں. عزاداری ایسی نہیں ہے کہ بس گھر سے اٹھ کر کوئی انویٹیشن دے تو آ جائیں کہ بس مجلس ہے سننے جا رہے ہیں. یہاں پر آنے کے بھی کچھ آداب ہیں. چونکہ آج پہلی مجلس ہے، سلامی کی مجلس نہیں تھی، ورنہ اس دن یہ بتایا جاتا ہے تاکہ پہلی محرم سے وہ تمام ثواب، وہ تمام فائدے جو محرم کے ہیں انہیں ہم حاصل کر سکیں. تو سب سے پہلی چیز کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی فون آئے، کوئی میسج آئے کہ ہمیں مجلس عزا میں جانا ہے، تو سب سے پہلی چیز نیت ہوتی ہے.
کہیں بھی جائیں آپ، کوئی بھی محفل ہو، خوشی کی ہو، غم کی ہو، تو آپ کی نیت پہ خدا آپ کو اس کا اجر دے گا کہ جس محفل میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو کیا چاہیے، آپ اپنا ٹائم پاس کرنے جا رہے ہیں یا عزاداری کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ ہم امام حسین کی عزاداری کرنے جا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے جا رہے ہیں، اپنے ایمان کو بلند کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں آنا آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ لیکن اگر ہماری سوچ یہ ہے کچھ کام نہیں ہے گھر پہ کرنے کو، چلو مجلس میں چلے جاتے ہیں، ثواب نہیں ملتا، تو پہلی چیز نیت ہے۔ آپ نماز میں بھی ہے، پہلے نیت ہے، عمل کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ تو جب تک آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی اس چیز کا فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی چھوٹی سی مثال، جب ہمارے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اسے پڑھا لکھا کر دیندار بنا کر ایک اچھا انسان بنائیں گے، اور وہی نیت جب آپ کے بچے کو محسوس ہونے لگتی ہے تو وہ آپ سے قربت کر لیتا ہے، آپ سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کی آہٹ کو بھی محسوس کرتا ہے۔ تو جب آپ مجلس عزا میں آتے ہیں اور آپ کی نیت پیور خدا کو راضی کرنا، امام حسین کو راضی کرنا، بی بی فاطمہ کو راضی کرنا، تو آپ کی چھوٹی سی مصیبت کی آہٹ بھی انہیں فوراً آپ کی طرف متوجہ کر دے گی۔ اس فرش عزا پر آ کر کبھی آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، ہمیشہ یہاں سے کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا، آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ دوسری بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ چیز، آپ سب کے ہاتھوں میں ایک تسبیح ہونی چاہیے۔ یہاں پر بیٹھ کر تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھنا بہت ہی برکات کا حامل ہے، بہت اس کی برکتیں ہیں۔ کم سے کم کہتے ہیں کہ ایک تسبیح ضرور آپ بیٹھ کر بی بی فاطمۃ الزہرا کو ہدیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بی بی فاطمۃ الزہرا کو آپ ایک تسبیح ضرور ہدیہ کریں۔ تسبیح نہیں لا سکتے، آج کل کاؤنٹر ملتے ہیں، آپ وہ کاؤنٹر لے لیں۔ کاؤنٹر بھی نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں پر 10 کی گنتی کو آپ کر لیں، آپ بیٹھے بیٹھے اسے کر لیں۔ لیکن یہ مجلس میں آنے کے آداب ہیں، اور جب آپ ان آداب کا خیال رکھیں گے تو یہ مجلس آپ کے لیے وہ فائدہ دے گی جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب گھر سے نکلیں تو باوضو ہو کر نکلیں۔ اگر آپ کا راستے میں وضو خراب ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن جب گھر سے نکلے تو باوضو ہو کر نکلے کہ میں اس نیت سے وضو کر کے باہر جا رہی ہوں مجلس میں کہ بی بی سیدہ کی پاک مجلس میں جاتی ہوں، وہ میری اس آمد کو، میرے اس آنے کو قبول فرما لے۔ جب یہ 3 چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے اور مجلس میں آئیں گے تو یقین جانیے کہ جو بھی یہاں پڑھا جائے گا وہ آپ کے سیدھا دل میں اترے گا، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، آپ کو بے چینی نہیں ہوگی کہ ہم جلدی ختم ہو جائے گھر چلے جائیں، نہیں، آپ کا ہوگا اور پڑھا جائے اور پڑھا جائے۔ جب آپ پاک و پاکیزہ نیت کے ساتھ، پاک و پاکیزہ جسم کے ساتھ اس محفل میں آئیں گے تو اس محفل میں موجود اولیاء، اوصیاء، امام، 72 جو ہمارے شہداء ہیں، ان تمام کی روحیں آپ کی روح کو پاک کر کے یہاں سے بھیجیں گے۔ تو جب بھی کسی محفل میں جائیں تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں تاکہ پروردگار عالم آپ کی اس زحمت کو، اپنے گھر سے نکلتے ہیں زحمت کرتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں، تو اس کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ تو اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے اس مجلس کے آداب کو ضرور ضرور آپ اس کا خیال رکھیں۔ میں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج میرا جو ٹاپک ہے معرفت نفس، نفس یعنی انسان کی خواہش۔ ہم سب اپنی دنیا میں جب آتے ہیں تو ہماری کچھ نہ کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کسی کی دنیاوی خواہشیں ہوتی ہیں، کسی کی آخرت کی خواہش ہوتی ہے۔
لیکن ہمارے علماء اور ہمارے انبیاء یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان دنیا کی جگہ آخرت کی ہونے والی جو لانگ زندگی ہے، لمبی زندگی ہے، اس کی خواہش کرے تو وہ اس کے لیے کامیابی ہے. کیونکہ دنیا میں کتنے دن ہم رہیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. اور اس رہنے میں ہمیں کتنی تکلیف آتی ہے، روز کچھ نہ کچھ تکلیف آتی ہے، روز کوئی نہ کوئی پرابلم آتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن انسان پریشان نہیں ہوتا، چھوٹی یا بڑی پریشانی آتی ہے. تو پروردگار کہتا ہے کہ تم اس 70-80 سالہ زندگی کی پریشانیوں کو جھیلنے کے بجائے تم آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ. اور آخرت کی تیاری آپ کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں ہو، جب آپ کی روح آپ کے کنٹرول میں ہو. انسان کی روح آزاد ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک شخص، ایک آدمی، ایک عالم، ان کے فادر، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ مجلس پڑھا کرتے تھے، وہ لوحے پڑھا کرتے تھے، وہ مرثیے پڑھا کرتے تھے. تو جب وہ گزر گئے تو اپنے بیٹے کے خواب میں آئے. تو ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ بابا برزخ کا کیا ہے، عالم برزخ کا ہمیں بتائیں، عالم برزخ کیسا گزر رہا. کہا کچھ بھی کام نہیں آیا، صرف حسین کا ذکر کام آیا. جب میں تکلیف میں ہوتا ہوں، میرا وہ ایک آنسو، وہ میرا ایک شعر، وہ میری ایک آواز جو میں نے حسین کے لیے نکالی تھی، حسین کے گریہ میں نکالی تھی، حسین کی محبت میں نکالی تھی، فاطمہ کی قربت میں نکالی تھی، پروردگار عالم اسی وقت، اس مصیبت کے وقت میں ان تمام ہستیوں کو میرے پاس بھیج دیتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. علی و اولاد علی آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یعنی یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنی جو اندر کی روح ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. وہ ہمیں کہتا ہے اس طرف جاؤ، یہاں دولت ہے، یہاں شہرت ہے، یہاں خوبصورتی ہے، اور ہم اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ شیطان ہمیں وہاں بھیج رہا ہے. شیطان کو آپ نے اس کے کنٹرول میں کرنا ہے، اپنے ہاتھوں میں لے لینا ہے، تاکہ یہ شیطان آپ کے نفس کو خراب کر کے آپ کو دوزخ کی طرف نہ دھکیل دے. ہمارے استاد نے کہا کہ ایک عورت، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کچھ لوگ مر جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر زندہ ہو جاتے ہیں. ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. پچھلے 2 مہینے پہلے ہماری ایک فیملی کے ساتھ ہوا. وہ ہمارے رشتے دار تھے، وہ گزر گئے، انہیں برف خانے میں رکھ دیا گیا تھا، ان کی سانس نہیں آ رہی تھی. 1 دن کے بعد ان کی سانس واپس آ گئی، وہ زندہ ہو گئے. اور جب زندہ ہوئے تو ان سے پوچھا گیا آپ نے کیا دیکھا، آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ مر گئے تھے؟ آپ تو کچھ نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہ گزر گیا ہے، اس کی سانس نہیں چلتی. لیکن جب صبح غسل کے لیے انہیں نکالا جا رہا تھا کفن کے اندر سے، تو وہ ان کی بریتھ نظر آئی کہ وہ ان کا ہارٹ چل رہا ہے. انہیں نکالا گیا، واپس سے آکسیجن دی گئی اور وہ واپس سے نارملائز ہوئے. پھر فیملی والے گئے ان کے پاس اور جا کر ان کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر گیا تھا، یعنی جب میں کوما میں چلا گیا تھا، جب میری آواز بند ہو گئی تھی، میرا دل بند ہو گیا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو ایک گہرے اندھیرے کمرے میں پایا. میں نے دیکھا کہ میں بہت ہی اندھیرے کمرے میں ہوں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے کیڑے میری طرف آ رہے ہیں. مجھے خوف محسوس ہونے لگا اور میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا. اور جب میں بھاگتا رہا تو ایک دیوار آ گئی اور اس دیوار کے آگے کوئی اور جگہ نہیں تھی، میں نہیں نکل سکتا تھا. بس اسی وقت میرے اندر سے آواز آئی، اے میرے مولا حسین، اگر ایک بھی آنسو تو نے قبول کیا ہے تو تو مجھے اس عذاب سے نکال دے. اور کہا جب میں نے ایسا کہا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی ہاتھ آیا اور اس کمرے سے مجھے باہر نکالا. اور جب اس کمرے سے باہر نکالا تو یہ صبح ہو چکی تھی اور ڈاکٹر مجھے ملا کر کہہ رہے تھے کہ کیا وہ مجھے سن رہے ہیں. تو جو بھی حسین کی مجلس میں آتا ہے
وہ واقعی حسین کے لیے آئے تو یہ فرش عزا اس کے لیے ہر لمحے کامیابی دے گی، اس دنیا میں بھی اس آخرت میں بھی۔ ہمیں دل سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ جب بھی مجلس میں آئیں بی بی کو راضی کرنے کے لیے آئیں۔ یہ کون بی بی ہیں؟ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتاب روح الحیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی کے گھر میں آئے۔ اب چونکہ بیوی کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ساتھ ہی تھا، تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیوی کے گھر پر جو کرٹن ہے، جو ودو ہے، بہت بہترین لگے ہوئے ہیں، اور بیوی نے کان میں گوشوارے بھی بہت اچھے پہنے ہوئے تھے۔ کسی یہودی کی بیوی نے بیوی کو وہ گفٹ میں لا کر دیے، تو بیوی نے وہ پہن لیے اور اپنے گھر پر وہ ردو بھی لگا لیے، وہ پردے بھی لگا لیے۔ جب رسول خدا آئے اور بیوی کو اس حال میں دیکھا اور گھر کو اس حال میں دیکھا تو اپنے چہرے پر اداسی کا اظہار کر کے گھر سے چلے گئے۔ بیوی فاطمہ سے ملے بغیر وہ چلے گئے۔ بیوی کو یہ احساس ہوا کہ بابا کو میری اور میرے گھر کی یہ حالت پسند نہیں آئی۔ فوراً انہوں نے وہ چیزیں اتاری اور بابا کے پاس گئی اور بابا کو جا کر کہا کہ بابا آپ اسے کسی کو ہدیہ کر دیں، کسی کو صدقے میں دے دیں، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے۔ تو رسول خدا نے مسکرا کر کہا کہ اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ اس دنیا کے لیے ہمیں نہیں بنایا گیا ہے، ہمیں پروردگار نے اس عالم، اس دنیا کے لیے بنایا ہے جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ آج ہمارے گھر میں ہمارے پیرنٹس آئیں اور ہم گندے کپڑوں میں ہوں، زیور بغیر ہوں، تو ناراض ہو جاتے ہیں شوہر کے اوپر کہ وہ اچھی حالت میں نہیں رکھتا ہے۔ ہم خود بھی ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہمارا شوہر ہمیں کچھ نہ دے۔ لیکن اصل میں انسان کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ اس عالم میں جا کر، اس دنیا میں جا کر انسان خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ یہ پیغام ہے رسول خدا کا۔ حسین کو سمجھنا پڑے گا، اہل بیت کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ جو محرم آتا ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسین کون ہے، اہل بیت کون ہے، حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دے دی، حسین کو کیا فائدہ تھا۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو امام حسین کا پورا گھرانہ رہتا، بیویاں بے پردہ نہ ہوتی، قید و زنجیر نہ ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یوں راستے میں دفن نہ کرنا پڑتا۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی، کس کے لیے اٹھائی؟ ہمارے لیے، کہ ہمیں صحیح دین، صحیح راستہ مل سکے۔ اس لیے یہ مجلس عزا ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں کون سی چیز ہمارے لیے فائدے مند ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بیکار ہے۔ حسین کو سمجھنے کے لیے، ان کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو حسین کی ولادت کا ذکر کرتی ہوں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو جب یہ معلوم ہوا کہ سب ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک حور کو بلایا، الیہ نام تھا اس کا، اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہیں زمین پر فاطمہ الزہرا کے گھر پر جانا ہے، آخری نبی کے گھر پر جانا ہے، وہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ اس ولادت کی جو دائی کے فرائض ہوتے ہیں، جو نرس کے، جو ہاسپٹل میں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہوتی ہیں، ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ تمہیں جا کر کرنا ہے۔ یہ الیہ کون ہے؟ یہ جنت کی سب سے خوبصورت اور حسین حور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں اسے بہت ہی بلند مقام پر ایک محل دیا ہوا ہے جہاں سے یہ کھڑے ہو کر پوری جنت کا نظارہ کر سکتی ہے۔
اور جب یہ جنت کا نظارہ کرتی ہوتی تھی تو اس کے چہرے پر اس قدر نور ہے کہ پروردگار عالم نے اتنا نور رکھا ہے کہ جب یہ جا کر کھڑی ہوتی تھی تو اس کے چہرے کے نور سے پورا جنت منور ہو جایا کرتا ہے. یعنی اتنی مرتبے والی یہ حور تھی. خدا نے حکم دیا کہ جاؤ الہیہ، جا کر دائی کے فرائض انجام دو. الہیہ خوش ہو گئی، خدا نے حکم دیا. فوراً زمین پر آنے کے لیے تیاری کرنے لگی اور رضوان سے کہا جو وہاں پر ایک اور فرشتہ ہے کہ تم جنت کو آویزہ کرو، جنت کو سجاؤ جیسے ہم اپنی امام بارگاہ سجاتے ہیں، جس طرح ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں خوشی کے موقع پر، ایسے سجاؤ. اب جب جبرائیل کے ساتھ الہیہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر آئیں تو بی بی سے آ کر انہوں نے کہا کہ پروردگار نے مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. بی بی فاطمہ نے محسوس کیا کہ میرے گھر میں اتنی بڑی حور آئی ہے، خدا نے بھیجی ہے، میرے گھر پر ایسا کوئی قالین نہیں ہے کہ جس پر میں اسے بٹھا سکوں. ابھی وہ یہ محسوس ہی کر رہی تھی کہ پروردگار نے ان کی اس آس کو وہاں محسوس کر لیا. وہاں سے ایک اور حور آئی جو کہ الہیہ کے لیے جنت کا قالین لے کر آئی اور اس قالین پر بی بی فاطمہ نے کہا الہیہ کو کہ تم اس پر بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئی اور وقت ولادت قریب آنے لگا تو اس نے ولادت کے سارے کام کیے. وہاں کے پانی سے امام حسین کی ناف کو صاف کیا اور اس کے بعد انہیں زرد رنگ کے کپڑے میں جو جنت سے آئے تھے آراستہ کر کے بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں دیا. یہ آپ حسین کی فضیلت دیکھ رہی ہیں کہ جس کی ولادت پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا ہو، وہ کتنی فضیلت کا ہوگا. اسی کی مجلس میں ہم آج آئے ہوئے ہیں، اسی کی ماں کو پرسہ دینے آئے ہیں. میں یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ مجلس عزا کوئی عام چیز نہیں ہے. جس دن پہلے دن اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو یقین جانیے عاشورہ کیا، جو آپ کے چہلم تک کی مجالس جہاں جہاں بھی ہوں گی نا، آپ عقیدت کے ساتھ جائیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ کیوں جا رہے ہیں، کس کے لیے جا رہے ہیں، کیا ملے گا ہمیں اس سے. کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا تو عقیدت نہیں آتی. قصور ہمارا ہے کہ ہم بتاتے نہیں ہیں. پھر وہ الہیہ نے زرد کپڑوں میں امام حسین کو بی بی کے ہاتھ میں دیا. بی بی فاطمہ نے بوسہ دیا، پیار کیا. اس کے بعد الہیہ نے باہر جا کر رسول خدا کو نوین دی، خبر دی کہ آپ کے گھر میں ایک بچے کی مولود ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے. رسول خدا کے پاس پہلے سے ہی جبرائیل امین آ گئے تھے اور انہوں نے آ کر رسول خدا کو یہ خبر دی تھی کہ اس بچے کا نام آپ نے حسین رکھنا ہے. حسین کیوں رکھنا ہے کہ جتنے بھی عرب میں اس وقت لوگ موجود تھے اتنا حسین کوئی نہیں تھا، اسی لیے پروردگار عالم نے حسین کا نام حسین رکھا کیونکہ حسین بہت ہی حسین تھے، بہت ہی خوبصورت تھے اور اس سے پہلے کسی کا نام بھی نہیں حسین رکھا گیا تھا. رسول خدا کو جبرائیل امین نے مبارکباد دی کہ آپ کے گھر میں حسین کی ولادت ہوئی ہے. فاطمہ الزہرا کو جا کر یہ خبر سنا دیں کہ ان کے گھر پر جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام پروردگار عالم نے حسین رکھا ہے. جبرائیل امین جب یہ خبر سنا رہے تھے اور خوشی کی مبارکباد دے رہے تھے تو ایک دم اچانک رونے لگ گئے، گریہ کرنے لگ گئے. تو رسول خدا نے کہا اے جبریل تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ ابھی تو تم اتنے خوش تھے، اتنے زیادہ تم مجھے مبارکباد دے رہے تھے، بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اب تم اچانک کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا آپ کی امت میں سے ایک گروہ اس بچے کا قتل کرے گا. رسول خدا نے جب یہ سنا تو رونے لگ گئے. حسین کے ماتھے کو چوما، حسین کے گلے کو چوما، حسین کو اپنی باہوں میں لیا. کہا جبرائیل نے کہ یہ گروہ قتل بھی کرے گا اور یہ امید بھی رکھے گا کہ اس کی شفاعت آپ کریں گے، تو میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس گروہ کی شفاعت کبھی نہ کرے.
جو حسین سے بغاوت کرتا ہے، جو حسین سے عداوت کرتا ہے، جو حسین کے نام کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا بچے کو لے کر واپس فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اس کا نام خدا نے حسین منتخب کیا ہے۔ بی بی فاطمہ نے گود میں لے لیا، زرد رنگ کے کپڑوں میں تھے، بہت ہی حسین لگ رہے تھے، اور اس کے بعد رسول خدا نے کہا بیٹی تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے گھر میں اتنے خوبصورت بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد رونے لگے۔ بی بی فاطمہ نے کہا بابا ابھی تو آپ مجھے مبارکباد دے رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی میری امت میں سے ایک گروہ تیرے اس بیٹے کا قتل کرے گا۔ بی بی زہرا تڑپ گئی، میری گود میں اولاد ہو اور آتے ہی مجھے یہ کہا جائے کہ اس کا قتل کر دیا جائے گا، کوئی ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں تڑپ گئی، گلے سے لگا لیا، چوما۔ رسول خدا سے کہنے لگی بابا مجھے اتنا بتا دے کہ میرے بیٹے کو کون سی مقام پر قتل کیا جائے گا۔ رسول خدا نے روتے روتے کہا کربلا کے مقام پر کہ اس بیٹے کا قتل کیا جائے گا۔ بی بی زہرا نے کہا بابا میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جس مقام پر میرے بیٹے کا قتل کیا جائے گا وہاں میں اپنے بالوں سے اس مقتل کو صاف کروں گی، میں اپنے بالوں سے اس مقتل کو صاف کروں گی۔ جہاں جہاں میرا حسین جائے گا میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی، میں اس جگہ سے پتھر اٹھاؤں گی تاکہ میرے حسین کو تکلیف نہ ہو۔ بابا نے کہا لیکن صرف یہی نہیں ہوگا، تیرے حسین کو 3 دن تک بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جائے گا۔ بی بی زہرا کو یہ بات ایسی لگی کہ جب تک بی بی زہرا حیات رہی کبھی بھی حسین کو بھوکا نہ رہنے دیا۔ حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی، تو جب جب بیوی کے پاس حسین آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ماں التش التش، بیوی بھاگ کر حسین کو پانی دیا کرتی تھی۔ ماں جانتی تھی کہ میرے حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو آواز ہے، آج مجلس کا پہلا دن ہے، گریہ کرنے میں کوئی بخل نہ کرے، گریہ کرنے میں کوئی کنجوسی نہ کرے، ہر آنکھ سے آنسو آنے چاہیے۔ اگر ویسے رونا نہ آئے نا تو اپنے کسی مرحوم کو یاد کر کے رو لینا، زہرا اس آنسو کو بھی قبول کر لیں گی۔ زہرا کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی۔ ارے وہ ماں کتنی عظیم ہے کہ ولادت کے وقت ہی بیٹے کی شہادت کی خبر سن رہی ہے۔ آج اس ماں کو پرسہ دینے آئے، یہی کہیں زہرا موجود ہے، یہی کہیں زہرا ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہمارا دل بھی جانتی ہے، وہ ہماری نیت بھی جانتی ہے۔ ارے زہرا کو پرسہ دے رہے ہیں، ذرا ایک آنسو تو آنا ہو چاہیے۔ 28 رجب کو مروان نے خط بھیجا حسین کو، خط بھیجا حسین کو کہ میرے پاس آئے، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ سب یہ بات جانتے ہیں نا کہ بی بی زینب ہر روز اپنے بھائی سے ملنے آیا کرتی تھی۔ جب وہ خط آیا تو بی بی زینب اسی وقت حسین سے ملنے آئی تھی، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ دربار میں بلایا گیا ہے تو یاد آ گیا کہ ماں کو بھی دربار میں بلایا تھا، جب گئی تھی تو چل کر گئی تھی، واپس آئی تو کمر جھکی ہوئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے۔ ایک دل میں خوف آیا، کہا بھیا تم دربار میں نہ جانا، تم دربار میں نہ جانا، مجھے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ امام
وقت جگر بہنا مجھے دربار میں جانے سے نہ روک۔ کہا نہیں، مجھے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ کہا یہاں پر یہ میرے قاتل نہیں ہے، یہ میرا خون نہیں بہائیں گے، مگر بہن تھی، احساس تھا اسے۔ اس نے کہا اے علی اکبر، اے قاسم، اے عباس، 18 بنی ہاشم کو جمع کیا۔ کہا تم سب حسین کے ساتھ دربار میں جاؤ گے۔ 18 بنی ہاشم اپنی تلواروں کو تیز کرنے لگے۔ عباس نے سب سے کہا اپنی اپنی تلواروں کو تیز کر لو۔ سب نے اپنی تلواریں اپنے نیام میں رکھی۔ حسین کے ساتھ 18 بنی ہاشم دربار میں پہنچے۔ جب دربار کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے حسین کی طرف دیکھا، کیونکہ جو وہاں پر چوکی دار تھا، سپاہی تھا، اس نے کہا کہ سوائے حسین کے کوئی اور اندر نہیں جا سکتا۔ عباس نے اس سپاہی کی بات نہ مانی، حسین کی طرف دیکھا۔ حسین نے کہا اے میرے عباس، اے میرے شیر، تم یہی میرا انتظار کرو۔ جب میں اندر جاؤں اور میری آواز زور سے تمہیں سنائی دے تو اندر آ جانا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب امام حسین مروان کے دربار میں ہیں، اندر سے دروازہ بند کر دیا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی۔ امام حسین نے کہا کہ اگر تو یہ نیک کام تھا تو کیوں تو نے مسجد نبوی میں اعلان نہ کیا؟ یہ گھر میں چھپ کر مجھے تو کیوں بلا رہا ہے؟ کہا ہم باہر اعلان نہیں کریں گے، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ تم نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ امام حسین نے کہا نہ اعلان کر کے تیری بیعت کروں گا، نہ اس کمرے میں بیعت کروں گا۔ یہ امام ہے جس کا قول بھی ایک ہے، جس کا فعل بھی ایک ہے، جو کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ وہ کیا سکھا رہا ہے؟ جو جس سے وعدہ کرو اسے پورا بھی کرو، اگر اپنی بات کرتے ہو تو اس پر ڈٹے رہو، دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو، اپنے خدا کو راضی کرو۔ جب مروان نے یہ سنا کہ حسین بیعت کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو اس نے اشارہ کیا، ہاتھ کا اشارہ اپنے سپاہیوں کو کہ حسین کا گلا کاٹ دو۔ جب امام حسین نے مروان کا اشارہ دیکھا تو غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، آواز نکالی، زور سے آواز نکالی۔ دروازے کے باہر سے عباس نے امام حسین کی آواز کو سنا، اور جیسے ہی سنا جلال میں آ گئے، فوراً دروازے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، دروازہ اندر سے بند تھا، فوراً اپنے کندھے کو زور سے دروازے کے اوپر مارا، دروازہ ٹوٹ گیا۔ 18 بنی ہاشم حسین کی حفاظت کے لیے دربار میں پہنچ گئے۔ میں کہوں گی مولا عصر عاشور حسین مقتل میں آواز لگا رہے تھے، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ اے علی اکبر میں تنہا ہوں، اے حبیب میں نے سوال کرایا تھا آپ کو، آج کوئی سوال کرانے والا نہیں ہے۔ وہاں خیمے سے ایک بی بی باہر آئی بھائی کے پاس۔ بھائی نے جب بہن کو دیکھا غیرت نے گوارا نہ کیا، کہا بہن خیمے میں چلی جاؤ۔ زینب نے کہا بھیا یہ غربت کا نعرہ مجھے مارے ڈالتا ہے، میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ اب میرے مولا واپس دربار سے آ گئے ہیں، ابھی گریہ ختم نہیں ہوا ہے، میں اور پڑھوں گی، ہر آنکھ سے آنسو نکلیں گے، ہر دل حسین کے لیے روئے گا۔ میرے مولا دربار سے واپس آتے ہیں، عباس کو کہتے ہیں ایک لسٹ بناؤ کہ کون کون یہاں سے میرے ساتھ کربلا کے لیے نکلے گا۔ عباس لسٹ بنا رہے ہیں، تو علی اکبر کا نام لکھو، کہا قاسم کا نام لکھو، کہا علی اصغر کا نام لکھو۔ جب یہ لسٹ تیار ہو گئی تو کہا مستورات کے نام لکھو۔ عباس نے حیران ہو کر حسین
ہماری میں سوار کر دیا. پھر آواز لگائی کنیز نے, ان میں کلثوم آتی ہے. عباس خود آگے بڑھے, بیوی کے بازو کو تھاما, عماری کا پردہ اکبر نے ہٹایا. قاسم نے بازوؤں کو پکڑ کر عماری میں سوار کرا. ابھی ساری بیویاں سوار ہو رہی ہیں کہ ایک آواز آئی, علی کی بیٹی زینب کبریٰ آتی ہے. حسین مسند پر سوار تھے, ایک دم کھڑے ہو گئے, زینب کے بازو کو تھاما. عباس نے اپنے گھٹنے رکھے, اکبر نے عماری کا پردہ ہٹایا, قاسم نے بازوؤں کو پکڑا, سوار کرانے کی کوشش کی. زینب نے کہا بھیا میں سوار نہیں ہوں گی. عباس نے کہا میں سوار کراتا ہوں. بھی اماں میں سوار کراتا ہوں. قاسم نے کہا میں سوار کراتا ہوں, پر بیوی راضی نہ ہوئی. حسین نے کہا زینب آپ کو کون سوار کرائے گا؟ اجرکم اللہ. زینب نے کہا آج مجھے وہ سوار کرائے گا جو 11 محرم کو لاشوں کے بیچ میں اجڑی ہوئی عماری میں میرا بازو پکڑ کے مجھے سوار کرائے گا. حسین نے اپنا رخ عابد کی طرف کیا, کہا آواز لگائی اے میرے عابد, اے میرے زین العابدین, پھوپھی کو سوار کرا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین. ہمارے الہ مجھے واسطہ دیتے ہیں جناب زینب کبریٰ کی غربت کا. ہمارے الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں حسین کی غربت کا. حسین کی غربت کا عالم ہے کہ جب اصغر کا نام لکھا تو سب بڑوں کو جا کر تو بتا دیا تھا کہ آپ جانے والے ہیں. وہ معصوم بچے کو کیسے بتاتے؟ خیمے میں گئے, ایک بچی کے ہاتھ میں جن کا نام ہے فاطمہ صغریٰ, اصغر ان کے ہاتھ میں تھے, گود میں لیا, پیار کیا, کان میں کہا اصغر تمہارے کو میرے ساتھ کربلا جانا ہے. کربلا کا تیر تمہارے لیے تیار ہے. ابھی سغریٰ یہ سن ہی رہی تھی, ابھی سغریٰ یہ سن ہی رہی تھی, کہا مجھے نہیں لے کر جائیں گے. امام حسین نے جواب نہ دیا, بچے کو معصوم بچی کی ہاتھ میں واپس رکھ دیا. میں پروردگار کو واسطہ دیتی ہوں بی بی سورا کی غربت کا, اصغر کی غربت کا. پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرما لے. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. پروردگار عالم تو بڑا غفور رحیم ہے. یہاں پر جو بیویاں اپنی مرادیں منتیں اپنی خواہشیں لے کر آئی ہیں, پروردگار عالم اس فرش ازا کے صدقے میں, حسین کے صدقے میں, اصغر کے صدقے میں ان کی مرادوں کو پورا فرما دے. پروردگار عالم جہاں جہاں جو بیمار ہے, بیمار کربلا کے صدقے میں ان کی بیماری کو دور فرما دے. پروردگار عالم تو بڑا رحمان ہے, رحیم ہے. جن ماں کی گودوں میں اولاد نہیں ہے, اصغر کے صدقے میں ان کی گودوں کو بھر دے. پروردگار عالم تو سب کر سکتا ہے. تو حسین کی ولادت پر اپنے فرشتوں کی بھی مغفرت کر دیتا ہے. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے حسین کا, تجھے واسطہ ہے زینب کا, تجھے واسطہ ہے فاطمہ الزہرا کا. جہاں جہاں پر بھی جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. پروردگار
عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما دے اور ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما دے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد. But Hasan